جنگل کی گہرائی میں پھیلی ہوئی خاموشی اس قدر عجیب تھی کہ یوں لگتا جیسے ہوائیں بھی اپنی سانسیں روک کر کسی غیر معمولی لمحے کی منتظر ہوں۔ سورج کی روشنی گھنے درختوں کی شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے آ رہی تھی اور زمین پر پڑتے پڑتے ایسے بکھر جاتی جیسے چمکتے ہوئے نئے موتی بکھرے ہوں۔ اس جنگل میں انسان کا داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ یہاں کے درخت اونچے، بیلیں لمبی اور فضا میں نمی اتنی زیادہ تھی کہ ہر آواز کو دبانے لگتی تھی۔ لیکن آج اس سنسان جنگل میں ایک ایسا نور داخل ہو رہا تھا جس سے ماحول کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو اپنے چند حواریوں کے ساتھ ایک نئی بستی کے سفر پر نکلے تھے۔ آپ ہمیشہ کی طرح نہایت وقار، عاجزی اور اللہ کی خشیت میں ڈوبے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ آپ کے ساتھ چلنے والے حواری احساس کرتے تھے کہ جیسے جنگل کی فضا بھی آپ کی آمد سے پرسکون ہو گئی ہو۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے قدم روک دیے۔ دور کہیں سے انسانی چیخوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ حواری چونکے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے غور سے سنا اور فرمایا، کوئی مصیبت میں ہے؟ چلو اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ جنگل کی اس سمت بڑھنے لگے جہاں سے فریاد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا قبیلہ نظر آیا۔ یہ قبیلہ خوف میں مبتلا لگ رہا تھا۔ عورتیں بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور مرد آپس میں گھبرائے کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی پیدا ہو گئی۔ قبیلے کا سردار تیزی سے حضرت عیسیٰ کی طرف آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ ہماری فریاد سنیں، ہم کئی دنوں سے موت کے خوف میں جی رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کون سی مصیبت ہے؟ سردار نے لرزتی آواز میں کہا، اس جنگل میں ایک خوفناک شیر ہے جو کبھی بھی حملہ کر دیتا ہے۔ چاہے ہماری عورتیں لکڑیاں لینے نکلیں یا بچے پانی بھرنے جائیں، ہر کوئی اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ بعض دفعہ وہ رات کو ہمارے گھروں کے قریب آ جاتا ہے۔ 2 نوجوانوں کو وہ پہلے ہی مار چکا ہے۔ ہم نہ تو ہجرت کر پا رہے ہیں اور نہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ حواری بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے پوری توجہ سے سردار کی بات سنی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب سے خونخوار درندہ بھی امن کا پیغامبر بن سکتا ہے۔ سردار لرزتے ہوئے بولا، مگر اے نبی خدا، وہ شیر بہت وحشی ہے، ہم اس کا نام سنتے ہی کپا کپا جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے سکون سے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی نہیں جو رب کے حکم کے بغیر حرکت کر سکے۔ مجھے اس شیر کو دیکھنے لے چلو۔ قبیلے کے لوگ پہلے ہچکچائے لیکن پھر آپ کی پیروی میں آگے بڑھے۔ جنگل کا وہ حصہ جہاں شیر رہتا تھا، درختوں سے بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی ڈالیاں، زمین پر بکھرے ہڈیاں اور درندوں کی سونگتی ہوئی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ قبیلے کے لوگ کچھ فاصلے پر رک گئے۔ حواریوں نے بھی پریشان نظر سے حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھا مگر ان کے قدموں میں ذرہ برابر کپکپاہٹ نہ تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپ کا ہر قدم اللہ کے نور میں لپٹا ہوا ہو۔ اچانک جنگل میں ایک دھاڑ گونجی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک زوردار جھٹکا سا جنگل میں دوڑا، بلیاں بھاگیں، پرندے چلے گئے اور ہوائیں چیخنے لگیں۔ قبیلے کی عورتیں دور سے چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئیں۔ شیر درختوں کے بیچ سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں، اس کا جسم بڑا اور بھاری تھا اور وہ زمین پر پنجے مارتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی ہر دھاڑ میں غصہ، بھوک اور جنگل کا غرور جھلکتا تھا۔ حواریوں نے بے ساختہ پیچھے قدم اٹھایا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بہت نرمی سے فرمایا، اے میرے رب، جس نے اس شیر کو پیدا کیا، اسے رزق دیا، اسے جنگل کا بادشاہ بنایا، اس کے دل میں سکون اتار دے۔ جیسے ہی آپ نے دعا کی، فضا کی شدت کچھ کم ہوئی۔
شیر کچھ لمحے کے لیے رکا، پھر ایک اور دھاڑ لگا کر آپ کی طرف بڑھا۔ حواریوں کے دل حلقہ میں آ گئے، مگر آپ کے چہرے پر خوف نہیں، صرف اللہ پر یقین تھا۔ شیر حضرت عیسیٰ کے مقام سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس نے آپ کو سونگا، چاروں طرف گھوم کر دیکھا، پھر دوبارہ دھاڑا، مگر اس دھاڑ میں غصہ کم اور بے چینی زیادہ محسوس ہوئی۔ حضرت عیسیٰ ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، آؤ، اللہ کے حکم سے تمہیں امن دیا جاتا ہے۔ شیر نے حیرت انگیز طور پر اپنا سر جھکا لیا، پھر ایک لمحے میں وہ زمین پر بیٹھ گیا جیسے کسی نے اس کی طاقت چھین لی ہو۔ اس کی آنکھیں بدلنے لگیں، ان میں پہلے خوفناک چمک تھی، مگر اب نرمی آتی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ شیر کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ شیر کے سر پر لگا، اس کے جسم میں لرزش ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ عطا کے تھے۔ وہ عظیم درندہ جو پورے قبیلے کے لیے موت کا نشان تھا، آج اللہ کے نبی کے سامنے ایک فرمانبردار بچے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ قبیلے کے لوگ یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر گئے، حواری حیرت میں ڈوب گئے۔ حضرت عیسیٰ نے شیر سے فرمایا، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، مگر طاقت ظلم کے لیے نہیں ہوتی۔ اب سے تم ان لوگوں پر حملہ نہیں کرو گے، تم ان کے محافظ بنو گے، نہ کہ دشمن۔ شیر نے سر زمین پر لگا دیا، جیسے وعدہ کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد شیر اٹھا اور آہستہ آہستہ قبیلے کے لوگوں کے قریب گیا۔ پہلے لوگ پیچھے ہٹے، مگر شیر نے نرمی سے بیٹھ کر اپنی گردن جھکا دی۔ ایک بچہ جو اپنے باپ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ڈرتے ڈرتے آگے آیا۔ اس نے شیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور شیر نے آنکھیں بند کر کے سکون کی سانس لی۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ قبیلے کے لوگ رونے لگے، کچھ خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت دیکھ کر۔ حضرت عیسیٰ نے شیر کو دوبارہ مخاطب کیا اور فرمایا، اب تم اس بستی کی حفاظت کرو گے، اللہ کے حکم سے تم ان کے دشمنوں کو بھگاؤ گے، انہیں خوف سے نجات دو گے۔ شیر نے زور سے دم ہلائی، جیسے اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا ہو۔ اگلے کئی دن تک شیر قبیلے کے گرد پہرا دیتا رہا۔ وہ رات کو جنگل میں گشت کرتا اور صبح کے وقت بستی کے قریب بیٹھ جاتا۔ کبھی وہ بچوں کے ساتھ چلتا، کبھی عورتوں کے ساتھ لکڑیاں لینے جاتا۔ قبیلے کے لوگ حیران تھے کہ ایک درندہ کیسے اتنا نرم دل ہو سکتا ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی دعا نے اس کا دل بدل دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کچھ دن بعد دوبارہ قبیلے کے پاس آئے تو لوگوں نے خوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب بستی میں مکمل امن ہے، شیر ان کا محافظ بن چکا ہے، نہ کسی درندے نے حملہ کیا، نہ کسی دشمن نے نقصان پہنچایا۔ عورتیں جنگل میں محفوظ تھیں، مرد کھیتوں میں کام کرتے تھے، بچے جنگل کے کنارے کھیلتے تھے۔ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا، شیر دھاڑ کر دشمن کو بھگا دیتا۔ حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ وہی ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ جب اس کا نور کسی دل میں جگہ بنا لے تو وہ دل پتھر جیسا بھی ہو، موم ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ حضرت عیسیٰ کے قدموں میں گریہ کرتے رہے، مگر آپ نے فرمایا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، شکر صرف اسی کا کرو جس نے تمہیں خوف سے نجات دی۔ وقت گزرتا گیا، شیر اس قبیلے کا حصہ بن گیا۔ لوگوں نے اسے امن کا شیر کہنا شروع کر دیا۔ بچے اس کے ساتھ کھیلتے، وہ رات بھر پہرا دیتا، اور جس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ نے پہلی بار اسے چھوا تھا، وہ درخت لوگوں کے لیے برکت کی علامت بن گیا۔ یہ واقعہ نسلوں تک سنایا جاتا رہا۔ ماں اپنے بچوں کو بتاتی کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اگر وہ چاہے تو شیر بھی انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ بوڑھے بیٹھ کر نوجوانوں کو بتاتے کہ ایمان میں کتنی طاقت ہے۔ قبیلے کے بزرگ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کا نبی جب دعا کرتا ہے تو جنگل کا خوفناک درندہ بھی اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔
یہ واقعہ انسانوں کو یہ سکھاتا رہا کہ خوف سے زیادہ طاقت ایمان کی ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی دنیاوی چیز سے نہیں ڈرتا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ آج بھی دلوں کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ حقیقت ثابت کرتا ہے کہ اللہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دے تو پوری دنیا کی طاقت بھی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اور یوں وہ شیر جو کبھی موت کا سایہ تھا، ہمیشہ کے لیے امن کا نشان بن گیا۔ قبیلے کا جنگل دنیا بھر میں مثال بن گیا۔ لوگ دور دور سے آتے اور اس مقام کو دیکھتے جہاں اللہ کے نبی کی دعا سے ایک درندے کا دل بدل گیا تھا۔ لوگ حیرت میں ڈوب جاتے، آنکھیں بند کر کے دعا کرتے، اور اللہ کی عظمت کو یاد کرتے۔ یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی نبیوں کی شان ہے، اور یہی اللہ کی قدرت ہے جو ہر چیز کو ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے جو اس کی نشانیوں کو پہچان سکے اور ایمان کی روشنی سے لبریز رہے۔ آمین۔